السلام علیکم، میرا نام احمد علی گل ہے اور میں پچھلے 12 سال سے ڈیزاسٹر رسک مینجمنٹ کی فیلڈ سے منسلک ہوں۔ اس وقت میں UMD میں ایز این اسسٹنٹ پروفیسر اور ان کے سینٹر فار ڈیزاسٹر مینجمنٹ میں ایز اے ڈائریکٹر کام کر رہا ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان دنیا کے ان چند ممالک کی فہرست میں شامل ہے جو کہ کلائمیٹ چینج یعنی کہ ماحولیاتی تبدیلی کے منفی اثرات سے سب سے زیادہ متاثر ہے، اور ہم اکثر یہ بات لوگوں سے سنتے ہیں کہ پاکستان کلائمیٹ چینج کے مضر اثرات سے متاثر ہوتا ہے۔ وی آر مور ونربل ٹو کلائمیٹ چینج ایون اف وی ڈو ناٹ کنٹریبیوٹ ٹو اٹس کازز۔ اس وقت جب ہم یہ بات کر رہے ہیں، پاکستان کے بیشتر علاقوں میں مانسون کی بارشوں کی وجہ سے بہت زیادہ نقصانات ہو رہے ہیں۔ اگر ہم بالکل شمالی علاقوں سے شروع کریں تو کوہستان اور ہنزا کے اندر بیشتر دریاؤں میں فلیش فلڈنگ ہو رہی ہے۔ راولپنڈی کے اندر نالا لئی کے اندر فلیش فلڈنگ ہو رہی ہے، اور راجن پور کے چاچڑ کی ہل ٹورنٹس میں ابھی ریسنٹلی فلیش فلڈز آئے ہیں۔ ان کے ڈی جی خان اور راجن پور کے ہل ٹورنٹس کے اندر فلیش فلڈنگ ہو رہی ہے، اور کراچی کے اندر پچھلے کچھ سالوں کی طرح اس دفعہ بھی سیلاب کی وجہ سے بہت زیادہ جانی اور معاشی نقصان ہوا ہے۔ ان تمام آفات کے اندر کلائمیٹ چینج کا اثر شامل ہے۔ پاکستان کو کلائمیٹ چینج کے اثرات سے کیسا بچایا جائے؟ اس سے پہلے کہ آپ کہیں کہ ہمیں فاسل فیول کو کم استعمال کرنا چاہیے اور ساتھ ساتھ درخت لگانے چاہیے، پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کلائمیٹ چینج سے بچنے کے لیے کیا اپروچز ہو سکتی ہیں۔ دیر آر ٹو مین اپروچز۔ ایک تو کلائمیٹ چینج میٹیگیشن ہے، جس کا مطلب ہے کہ ہم گرین ہاؤس گیس ایمیشنز کو کم کریں اور ایٹماسفیرک کاربن ڈائی آکسائڈ کی کانسنٹریشن کو کم کریں۔ بیسیکلی کلائمیٹ چینج میٹیگیشن کا تعلق کاربن سے ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے برعکس جو دوسری اپروچ ہے کلائمیٹ چینج اڈیپٹیشن کی۔ کلائمیٹ چینج اڈیپٹیشن کا مطلب یہ ہوا کہ ہم کلائمیٹ چینج کے مضر اثرات سے اپنے آپ کو بچا سکیں اور اپنے آپ کو کلائمیٹ ریزیلینٹ بنائیں، اور اس اپروچ کا تعلق مینلی پانی سے ہے۔ پاکستان کے پالیسی سرکلز میں ہم اکثر یہ بات سنتے ہیں کہ پاکستان کلائمیٹ ونربل ہے اور کلائمیٹ چینج سے ونربل ہے، اور باوجود اس کے کہ پاکستان کی کنٹریبیوشنز گرین ہاؤس گیس ایمیشنز میں 1% سے بھی کم ہے۔ اس کلائمیٹ چینج انیکوالٹی کی ڈسکشن کا اکثر نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک وکٹم مائنڈ سیٹ کے اندر آ جاتے ہیں اور ہم جو اصل مسائل ہیں ان کے حل کے لیے نہیں سوچتے، اور اکثر آپ نے دیکھا ہوگا جب بھی سیلاب آتا ہے تو ہمارا زیادہ تر فوکس آفت زدہ لوگوں کو ٹینٹ پہنچاتے یا راشن پہنچاتے ہوئے لگ جاتا ہے، اور آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ سیاستدان جو ہیں وہ پانی کے اندر کھڑے ہو کے بڑے لمبے لمبے بوٹس پہن کے لوگوں کو راشن تقسیم کر رہے ہوتے ہیں، اور لیکن یہ تمام جو اپروچ ہے یا جو مائنڈ سیٹ ہے، دس از اسینشلی رسپانس سینٹرک اپروچ، اور یہ اصل مسئلوں کا حل نہیں ہے۔ تو پاکستان کلائمیٹ چینج کے مضر اثرات سے بچنے کے لیے کیا کر سکتا ہے؟ کلائمیٹ چینج کے ریسرچرز کے مطابق صرف 1 ڈگری گلوبل ایوریج ٹیمپریچر میں اضافے کی وجہ سے گلوبل ڈیزاسٹر رسپانس اسپینڈنگ کے اندر 3 گنا اضافہ کرنا پڑے گا۔ یہ خاص طور پہ ڈیولپنگ کنٹریز جس طرح کے پاکستان ہے ان کے لیے بہت نقصان دہ ہے، کیونکہ ہمارے کئی ایسے لوگ ہوں گے جو کہ ہیلپ اور اسسٹنس کے منتظر رہ جائیں گے، اور ان تک ان کی ٹائملی اسسٹنس نہیں پہنچ سکے گی۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمیں کلائمیٹ چینج سے بچنے کے لیے اپنی ڈیزاسٹر رسپانس اسپینڈنگ زیادہ کرنی پڑے گی۔ کیا ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ قدرتی آفات کو یعنی کہ نیچرل ہیزرڈس کو ڈیزاسٹرز بننا ہی نہ دیں؟ کیونکہ اسی چیز کو ہم کلائمیٹ چینج اڈیپٹیشن کہتے ہیں، جو کہ ڈیزاسٹر رسک ریڈکشن کا ایک بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے۔ کلائمیٹ چینج اس ملک کے مختلف علاقوں میں مختلف طریقے سے اثر انداز ہوگا، اور اسی وجہ سے ہمیں لوکل کمیونٹیز کے لیے ان کی لوکل آفات اور ان کی فریکوینسی اور انٹینسٹی کو سمجھ کے انہی کے ساتھ مل کے ان کے لوکل وزڈم اور نالج کو استعمال کرتے ہوئے اس کا حل نکالنا ہوگا۔ اور کلائمیٹ چینج اڈیپٹیشن کے لیے ہمارے پاس 2 قسم کی ہمیں انٹرونشنز کر سکتے ہیں۔
اسٹرکچرل انٹرونشن سے سب لوگ واقف ہوں گے. اسٹرکچرل انٹرونشنس کا مطلب جس طرح کے لارج ڈیمز ہو سکتے ہیں یا امبینکمنٹس ہو سکتی ہیں, اور اس کے برعکس نان اسٹرکچرل انٹرونشنز ہو سکتی ہیں جس کے اندر ہم اویئرنیس کے لیے کام کر سکتے ہیں, ایجوکیشن, ارلی وارننگ اور پریپیئرنیس کے اوپر کام کر سکتے ہیں, یا پھر جو ورنریبل اکنامک سیکٹرز ہیں ان کے لیے آلٹرنیٹیو لائیولیہڈ آپشنس کے لیے کام کر سکتے ہیں. اور یہ تمام چیزیں ڈفرینٹ اپروچز ہیں فار کلائمیٹ چینج اڈیپٹیشن, اینڈ ان کو امپلیمنٹ کرنا اتنا ڈیفیکلٹ نہیں ہے. اس سب کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ہمیں کلائمیٹ چینج اڈیپٹیشن کو اور ڈیزاسٹر رسک ریڈکشن کو ڈفرینٹ سیکٹرز کے پالیسیز اور پلانز کے اندر انٹیگریٹ کرنا ہوگا. مجھے امید ہے کہ اس بریف اماؤنٹ آف ٹائم کے اندر میں نے آپ کو کلائمیٹ چینج اور اس کی پاکستان کے لیے افیکٹو اپروچز ہو سکتی ہیں ٹو ڈیل وتھ کلائمیٹ چینج, اس کے بارے میں کچھ آئیڈیاز اور پوائنٹرز دیے ہوں گے. کلائمیٹ چینج از این ایگزسٹینشیل کرائسس فار آور کنٹری فار وچ وی نیڈ ٹو ورک ایٹ اے نیشنل, local and an individual level, and we need to take it seriously so that we are able to survive the next wave or the challenges brought by climate change for our communities.